نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرن، سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہیں دی روح دے مطابق انہاں تے عمل کرنے والا، قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام غلبہ عطا فرمائے۔ اسلام دشمن قوتاں دجالیاں افلاطونیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نے سے فرمائی قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرما۔ سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً اپنے عشق دا سرشار ہو کے تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بڑھائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب مل دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اندے وچ اللہ سنے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرا دوست نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں نے تو دوست اور انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی اور پھر میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ یعنی تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا تے کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد ہے۔ متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کیتا، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نو نورانی کیتا۔ انہاں دی روح نے یہ جسم جو نکل کے انہاں دی جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے جویں میں نے صدق سچائی دیکھی تے انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظما دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ میرے سچے دوست
جنہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ انہوں آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ خدمت اختر چ حاضر ہویا، مینوں آپ دے قدم بوسی دی نعمت دولت سعادت اور شرف نصیب ہویا۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اختر چ حاضر سی تے آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ قاضی القضات فرماندے نے کہ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ نے قرآن و حدیث تو فقہ کڈی، چنانچہ سورہ بقر تو اور حدیث تو 9 مسئلے کڈے، پھر ہر مسئلے تو بے شمار مسائل بیان کیتے، تے پھر جا کے خلق خدا نو علم سکھن دی تحریف اور ترغیب دیتی۔ پھر آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے مولانا شہاب الدین میرٹھی نے مخاطب کر کے فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ علم دی جڑ سی اور آپ دے یار یہ شاخاں سی، جنہوں آپ نے مختلف شعبیاں واسطے اپنے شاگرداں نوں مخصوص کیتا ہوا سگا۔ حضرت امام ابو یوسف نوں آپ نے فتوے واسطے مخصوص کیتا سگا، پھر فرمایا کہ فتوے دی صورت انہوں دے قول اور اجتہاد دے ہوتے سگی، کیونکہ اصل مفتی نے انہوں نے اجازت دیتی سگی، اس واسطے امام یوسف نو فتوے دا علم بدرجہ کمال حاصل سگا، اور امام محمد جڑے سگے وہ خود یگانہ روزگار سگے اور ہمیشہ تصنیف و تعلیف چ مشغول رہندے سگے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ فرماندے کہ محمد بن حسن نے آسمان دے 17 تعداد دے برابر اپنی ذات تو مسئلے اخذ پیدا کیتے، جنہاں دے جواب قاضی ابو یوسف نے دیتے، تے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت دا رخ کیتا اور حضرت ابو سلیمان نے زہد دا رستہ اختیار کیتا۔ یہ سارے آپ دے شاگرد سگے۔ تے آپ نے فرمایا کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سیکھنا چاہیے، تے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ادب نہ حضرت امام ابو حنیفہ اپنے استاد کی خدمت حاضر رہندے اور کدے بھی آنکھ اٹھا کے آپ نو نہیں دیکھیا، اکھاں نیویاں کر کے آپ دی خدمت بیٹھے رہندے خاموشی نہ۔ تے حضرت امام ابو حنیفہ نے جیل دیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں، لیکن قاضی القضاء بننا قبول نہیں کیتا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ حرام خدا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سی کہ حضرت امیر احمد مفری نے آ کے زمین تے سر رکھیا اور عرض کیتی کہ حضور دعا فرماؤ میرے حق تاکہ مینوں قرآن پاک حفظ ہو جائے، جس طرح قل ہو اللہ شریف مینوں حفظ ہے۔ خاص صاحب نے فرمایا کہ دعا تو اچھی ہے، میں ممنون ہواں گا اگر تسی قرآن کریم اسی طرح ہی پڑھو جویں قل ہو اللہ نو پڑھدے ہو۔ چنانچہ دعا کی تھی اور ادا ہی ہویا۔ یہ مطلب یہ سی کہ بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ علم دی قدر معلوم ہوئے، کیونکہ علم سب تو بڑی نعمت ہے، یعنی علم ہے قرآن و سنت۔ پھر زبان بار سے فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دے علم دا شعرا تمام عالم دے وچ پھیل گیا اور آپ نے علم دیا ساریاں لذتاں چکھیاں۔ چنانچہ حضرت آدم صفی اللہ تو لے کے دیگر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو بعد کسی نے بھی نہ یاد نہیں کیتا جاندہ جنہ آپ نے یاد کیتا جاندہ، اس لیے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد و قوت نہ آپ نے علم پھیلایا، یہ وہ نتیجہ سکا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین مودودی چشتی رحمۃ اللہ عنہ قرآن پاک حفظ نہیں سکا۔ آخری عمر دے وچ آپ نے اپنے پیر نو خواب چ دیکھیا تے عرض کیتی کہ حضور دعا فرماؤ، توجہ فرماؤ تاکہ میں قرآن حفظ کر لاں۔ تے آپ نے فرمایا کہ ہر روز قل ہو اللہ 1000 باری پڑھیا کر،
جدوں بیدار ہوئے تو انہاں سورہ اخلاص 1000 واری پڑھنے شروع کرتے تے چند ہی دنوں آپ نوں قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ جدوں کس تے ظلم ہوئے تو انہوں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو مظلوم ظالم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جدوں مظلوم بد دعا کر دے تو عفظ و معاوضہ گلا ندارت دا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس ویلے خاموش ہو جائے تو انہوں ضرور انصاف ملے گا، یعنی وہ مقدمہ اللہ دی بارگاہ چل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اس واسطے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بار ایک عورت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت حاضر ہوئی تو عرض کرنے لگی کہ حضور میری مرغی نے بچے دتے سے، کسی نے میری مرغی پھڑ لی تو بچے بڑے پریشان ہیں مرغی دے، تو جناب میری داد رسی کرو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ اس بی بی نے آکھیا کہ تو کو بد دعا تو نہیں کیتی؟ انہیں کہا نہیں جناب میں تو کوئی بد دعا نہیں کیتی۔ آپ نے فرمایا خبردار بد دعا نہ کریں، تو باہر دروازے تے بہ جا، انتظار کا تیری مرغی کا کوئی بندوبست ہوندا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت اپنے بچے لے کے آئی جہدے پیٹ سخت درد سکا، تو آپ نے بچے نے پوچھا سچ دس تو کی کھادا؟ وہ کہنے لگا جناب محلے جو مرغی پھڑی سی انہوں پھڑ کے ذبح کیتا تو وہ کھدی ہے۔ تو آپ نے لڑکے دی ماں نو آکھیا کہ اس مرغی دی قیمت دیو، انہاں قیمت دیتی تو آپ نے دعا کیتی تو وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے مرغی والی بی بی نو بلا کے وہ مرغی دے پیسے انہوں دیتے اور نال ہی آکھیا کہ انہوں معاف کر دے۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت تعلیمات دا خلاصہ مختصر ہے، کدے بھی سانو چاہیے اگر کوئی دکھ تکلیف دے تو انہوں کدے بد دعا نہ دیو، اس لیے اگر بد دعا دیتی تو بھی ادا دے ہو جائے گا جی میں انہیں ظلم کیتا انہیں بھی ظلم کرتا۔ تو جے صبر کرے گا تو رب سونا فرماندا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے دے نال ہے۔ جو صبر کرے گا مقدمہ پھر اللہ دی بارگاہ چل جائے گا، اللہ سونا وہ پھر فیصلہ کرے گا۔ تو مزید ہے کہ سانو چاہیے قرآن کریم دی قدر کریے، اگر قرآن پاک حفظ کرنا چاہنے سانو چاہیے روزانہ 1000 واری سورہ اخلاص پڑھیے، وہ دی برکت نے انشاءاللہ قرآن جلدی حفظ ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم اللہ رب العزت آخری پیغام ہے تمام جنہ انسانہ واسطے ہمیشہ لے، اور قرآن کریم دنیا دے وچ واحد ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں خیراں فلاواں دا واحد ذریعہ ہے۔ یہ اللہ دا آخری پیغام ہے جہدے وچ ہر دور دے ہر انسان واسطے، ہر شعبے دے ہر انسان واسطے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم دے اندر ہر طرح دی سیاسی، معاشی، اقتصادی الہ حاصل قیاس ہر طرح دی رہنمائی موجود ہے، اور دنیا دے وچ واحد ہدایت دا کامیابیاں دا نسخہ کیمیا قرآن کریم ہی ہے۔ اس تو علاوہ جنہیں پروگرام سب شیطانی نے تے دیگر انبیاء علیہ السلام دے پروگرام جڑے منسوخ ہو چکے ہیں۔ ہن قیامت تک صرف قرآن کریم ہی واحد ذریعہ نجات دا کامیابیاں دا۔ یہ بارے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی قرآن میں ہو ہوتا تھا نہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار اتار کے قرآن ہو کر۔ دونوں جہانوں کی کامیابیاں اگر اس انسان چاہتا تھی تو مولا دی نعمت چاہتا ہے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے، اور یہ سچے دوست ہے جڑے تے عمل کر دے اللہ سن دے اولیاء اللہ نے جنہاں دے بارے رب سنے فرمایا دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے اللہ سونے دوست ہیں سب شامل ہوئی ہے، سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نجومی جادوگر پامسٹ کیمیاں گر ہمزادی بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے، اور ادھر نکلی ہے کوشش بھی کریے انہاں دا خیال نہ آوے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے۔
قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کریے، سچی توبہ کریے، اجماع اہل سنت و جماعت نال رہیے، پھر اللہ سنت دے سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفروش، متشکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوت دے پیکر، تفرید، تجرید، زہد و اظہار دے پیکر سچے علماء مشاہد دی خدمت حاضر ہوئی ہے۔ ہر طرح دیا خواہشاں، لذتاں، شہوتاں، لذات، خواہشات، شہوات، مال، مشہوری، شغلے، خلق، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، نشے، جوئے، غصے، نفرت، انتقام، حوث، لالچ اور شیطانی رسم و رواجاں، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں جو نکلی ہے، خلقی اسباب و ارباب، حص و حرکت، ہر تمنا، مراد، مرضی، خواہش نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا جل شانہ بن جیے، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جیے، یعنی عمل قرآن و سنت بن جیے۔ ہر مرضی مولا بن جیے، ارادہ الہی بن جیے، فعل الہی بن جیے، تقدیر مولا بن جیے، کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کریے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت اور میت اور حضور سے گزاریے، ہر قلبن ذات مولا چو ڈبے رہیے، محبوب مست رہیے، جیدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما گئے، درویش خدا مس شرکی ہے، نہ غربی کر میرا دلی، نہ صفا نہ سمرقند۔ پھر سانو چاہیے نہ سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو گئے، نہ قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کریے، اور انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے، اپنے پیر مرشد قسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، حلف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے، یہ یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کریے، انسٹال کر لیے، تاکہ نور توحید ساڑی ہر لہر چ رچ بچ جائے، ساڑے جسم دے ہر خلیے دے ہر ایٹم دے ہر لہر چ رچ بچ جائے، سما جائے اے نور، تاکہ اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہر نال رابطے کی کوشش کرتی رہتی ہے، جب تک اندروں نورانی ظلماتی لہراں نہیں جل گیا کدے بھی اندر نورانی نہیں ہوئے گا۔ ہر کسان جہد اپنے پیر مرشد جڑے نگرانی مصور ریاض کو مجاہدات مراقبات اسما کے قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، تے ولایت دا بوا کھلا ہے، ہر ولایت داخلی کمارت دار مولا، تو جدو اسی اپنے اندر نو انہاں اللہ والیاں کو نورانی توجہات لے کے نور عمل قرآن و سنت نہ، نور دوام قلبی ذکر و حضور نہ، نور عشق الہی نہ، نور قرب الہی نہ، نور عرفان الہی نہ، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ، اور نور خدمت خلق نہ اپنے اندر نورانی کریں گے، تو پھر ساڑی روح جسم جو نکل کے باطن سیر و پرواز کرنے آیا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ حاضری دا شرف حاصل کرے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، اللہ ساڑی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جب رب سنے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نساء رب سنے فرمایا جو اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دیا انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک رب سنے فرمایا دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہونگے، جنہاں آج ہی دیدار مولا نصیب نہیں انہوں نے کہاں بھی اگر آخرت وچ بھی نہیں دیدار مولا نصیب ہونا۔ اللہ دی بارکت اگر سائن انسان دی فطرت اللہ سنا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرہ چرخی نیلی فام سے منظر تیری ستارے جس کی کردے راہوں وہ کارواں تو ہے۔ قرآن پاک رب سنے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں جو تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ بغول شہر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور بابو شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دی رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹھ میٹھن والے فرما دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پلیکے، غلام فرید دا بوئی یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے سانو چاہیے دن رات دی مولا دی کوشش کریے، راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاش مولا چ لگیے، لیکن تاں ہی ہو اگر اسی ماسوا اللہ تو نکلاں گے غافلاں تو دور ہوواں گے۔ جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پہچانے نہ کو سانو مننے،
سچے اللہ والے اسے واسطے غافل مخلوق تو دور رہندے نے. ہاں اگر کوئی آ جائے اللہ کا رستہ پوچھن انہوں اللہ کا رستہ دکھا دیں. تو قرآن و سنت دی روشنی ویز روحانی سفر کا بھی تعلیم دے رہے.